السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو میں علی سرور۔ باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا، جاں بحق افراد کی تعداد 49 ہو گئی ہے، 90 افراد سے زائد زخمی ہوئے ہیں، اور پاکستان میں جو شدت پسندی ہے اس کی تازہ لہر پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، کس تعارف کے محتاج نہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ باجوڑ دھماکہ سر، پاکستان میں شدت پسندی کی تازہ لہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2014 میں جو کامیاب فوجی آپریشن کیا گیا تھا، اس کے بعد سے شدت پسندی کچھ کم ہوئی تھی، لیکن 2021 میں طالبان جب واپس آئے ہیں اس کے بعد پھر پاکستان میں دہشت گردی کی یہ لہر جو ہے بڑھ گئی ہے۔ سر ان معاملات کو جی بریگیڈیئر صاحب۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو جب افغان طالبان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان نے نیگوشیٹ کیا کہ جی افغان طالبان نے کہا ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن ریگولرلی ٹی ٹی پی وہاں سے آپریٹ کرتی رہی ہے پاکستان کے اندر، اور جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹی ٹی پی نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا ہے۔ پھر امریکن جاتے ہیں، ویپن ایمونیشن جتنا زیادہ تھا وہاں نہ ٹنڈے چھوڑ کے افغانستان میں جن کے ہاتھ لگ گیا، دہشت گردوں کے خلاف 5 آدمی آ گیا، اس سے ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اور پھر وہ کچھ یہ جب حکومت نے مذاکرات کی، پچھلی حکومت نے، اس میں بھی کچھ طالبان واپس آ گئے جنہوں نے پرابلم کی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے تہیہ کیا ہوا کہ ہم ان کو ہر حالت میں ختم کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ افغانستان میں کیوں ان کو سپورٹ ملتی ہے۔ سو آپ کو یاد ہوگا کہ زوب میں جب انسیڈنٹ ہوا تو ہمارے چیف آفیسر ناصر منیر بھی وہاں کوئٹہ گئے، وہاں انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ وہاں پر ان کو افغان طالبان کو نہیں روک رہے، ہمیں بڑی تشویش ہے۔ پھر ابھی ایران گئے، ایران جا کے بات کی، وہاں پر انہوں نے ایران کی لیڈرشپ سے، کیونکہ وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، تو امید تو ہم کرتے ہیں کہ اب اس کا دوسرے نتائج ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ہمارے فورن ہمارے پرائم منسٹر کو اور ڈیفینس منسٹر کو افغانستان جانا چاہیے، وہاں جا کے کھل کے ان سے بات کریں کہ پاکستان کی کیا تحفظات ہیں، پاکستان کیا ان سے چاہتا ہے، اور پاکستان یہ ایک ہی ہم بات چاہتے ہیں کہ ان کی سرزمین ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور وہ یہ اس کو کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ ادروائز یہ پاکستان کے پاس آپشنز ہیں کہ ہم وی کین گو فار سرجیکل اسٹرائکس، جو آپ سمجھنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ افغان طالبان کی رسپانس کیا ہوتی ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ ٹی ٹی پی وغیرہ اور اس طرح کی جو دہشت گرد گروپس ہیں جو موجود، ان کو مالی مدد کہاں سے حاصل ہے؟ کیونکہ یہ کہا جاتا تھا را کی فنڈنگ بھی ہے ان کے اوپر، پھر کہا گیا افغان سرزمین طالبان نے کہا استعمال ہم نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے خلاف، لیکن سب کچھ تو ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس کو فنڈنگ جو ہے وہ انڈین بہت کر رہے ہیں، را کر رہی ہے، باقی ہمارے دوسرے ممالک کی کچھ انٹیلیجنس ہیں وہ بھی کر رہی ہیں، اور پھر خاص طور پہ افغان طالبان کو چاہیے کہ ان کو کمپلیٹ روکیں، ان کو کہیں گے کہ آپ ہمارے ملک سے چلے جائیں، آپ نے جو جانا ہے پاکستان میں جا کے کریں، جب آئیں گے تو ہماری مسلح افواج ان کو 2 مہینے کے اندر ختم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ پرابلم ہے، سیکنڈ ان کو بڑا سیف امن ملا ہوا ہے، ہمیں سب پتہ ہے کہ کہاں پر ان کا کمانڈ سٹرکچر ہے، کہاں پر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کہاں پر ان کو فیصلہ ملتا ہے، سب چیزوں کو ہمیں پتہ ہے، اور یہی کناڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان نے پہلے بھی بتایا ان کو اگر ابھی بھی افغان طالبان ان کو نہیں کنٹرول کر سکتے تو پاکستان کی کیپیبلٹی ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے، ان کے ٹھکانے تباہ کر دیں گے، خود بخود ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تو آئی تھنک یہ بات یہ کہ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اب پولیٹیکل ول ہونی چاہیے، اور سابقہ حکومت میں جو کہا گیا وہ بلنڈر تھا، جو کہا گیا جی ہتھیار ڈال کر جو آنا چاہے آ جائے یہاں پر۔ جی بالکل، میرے خیال میں اس طرح نہیں کہا تھا، بلکہ یہ ضرور تھا کہ اس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا کہ جی ہم ابھی لڑائی نہیں کریں گے، لیکن اس دوران میں انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا۔ یہ آئی تھنک بہت بڑی غلطی تھی، ہمیں اس چکر میں نہیں آنا، کیونکہ دیکھیں جب وہ پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، ہتھیار نہیں ڈالتے ہیں، اور وہ اپنی ایک نقطہ نظر ہے جو چلانا چاہتے ہیں، تو وہ پاکستان تو پہلے اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں کون سے وہ شریعہ کی بات کرتے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ کوئی ریٹ آف گورنمنٹ چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب تو خیر ان سے مذاکرات کا سوال نہیں پیدا ہوتا، جتنا انہیں ہمارے نقصان پہنچائے، ہمارے فوجیوں کو شہید کیا، سبیلین کو شہید کر رہے ہیں۔ آئی تھنک ان آنسر یہ کہ انکوائری سے ٹریٹ کیا جائے اور قوم مل کے یکجہتی کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اچھا، یہ تو کہا جاتا ہے سر کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے مذاکرات سے نکلتا ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ مذاکرات نہیں کیے جائیں، بلکہ چونکہ ایک مٹھی بھر لوگ ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بالکل، پہلے ان کی کمر توڑی جائے، ان کے خلاف اتنی کارروائی ہو کہ یہ کمزور ہو جائیں، پھر جب یہ خود ریکویسٹ کریں کہ اب ہمارے سے غلطی ہوئی ہے، ہم مذاکرات کرتے ہیں، ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، پاکستان کے آئین و قانون کو مانتے ہیں، پھر مذاکرات کے۔
اچھا سر، یہ بھی کہا جا رہا ہے، بی بی سی کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ باجوڑ میں جو دھماکہ ہے عام انتخابات میں پاکستان میں جو ہونے والے ہیں اس سے جڑا ہے، آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ دیکھیں یہ اٹ از کوائٹ پاسبل، ناٹ اونلی دس، ابھی چائنیز پرائم منسٹر پاکستان آئے ہیں کل رات کو، آج ان کا یہ اس سے بھی لنک کیا جاتا ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان سیف انویسٹمنٹ کے لیے جگہ نہیں ہے، پاکستان کی سیکورٹی انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے، بلوچستان میں سیکورٹی نہیں ہے، کے پی کے میں سیکورٹی نہیں ہے، تاکہ وہ ہراسمنٹ ہو اور وہ اپنی انویسٹمنٹ نہ لے کے آئیں، لیکن انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ دیکھیں گے کہ ان کو سختی سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سر یہ دہشت گردوں کے حوالے سے، شدت پسندی کے حوالے سے کل بل بھی ایک آیا ہے جو کہ منقطع، اچھا ہماری منقطع ہو گئی جی۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے خاص طور پر اس دھماکے کے حوالے سے۔ یہاں ایک ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک سے پر ہم دوبارہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ خاص طور پر یہ جو 2014 میں جو کامیاب فوجی آپریشن کیا گیا تھا، اس کے بعد جو شدت پسندی کی لہر میں اضافہ کیوں ہو گیا ہے، کیا وجوہات ہیں، اور خاص طور پر اگر بات کریں اپریل 2021 میں جب طالبان دوبارہ برسر اقتدار آئے ہیں تو پاکستان میں دہشت گردی کی لہر میں اس میں اضافہ بھی ہوا ہے، اور پھر اگر ہم بات کریں کیونکہ سرگرم ہو گئے اس کے بعد ٹی ٹی پی دوبارہ پاکستان میں، اور ٹی ٹی پی کو غیر مسلح ہو کر جو آنے کے بارے میں کہا گیا تھا وہ بلنڈر ہوا ہمارا، کیونکہ اس زمانے میں پھر یہ بھی کہا بریگیڈیئر صاحب نے کہ مذاکرات اب نہیں کیے جانے چاہیے بلکہ ان کی پہلے کمر توڑی جائے، اور اس کے بعد جب یہ خود معافی مانگ رہے ہوں تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ مذاکرات کیے جانے چاہیے نہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں ان کے خلاف اگر آپریشن کیا جائے گا تو دہشت گردی کی یہ جو افریط سمجھ رہے ہیں لوگ، اس کو یہ ختم ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے نیوز ویوز۔